علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وألا يذكر أحد من صحابة الرسول وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. صاحب کتاب ابو محمد عبداللہ ابن ابی زید القیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ کے سامنے مختصر سی پڑھی گئی. اس میں امت کے سب سے افضل لوگ، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں خیر الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ جمیل انہوں نے فرمایا ہے. عبارتوں کی تشریح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کل کے درس میں ایک بات آئی تھی کہ شہداء اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں، یعنی ان کی جسمانی موت تو ہو گئی ہے، روح ان کی زندہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس شہداء کی اور مومنین کی روحیں آرام اور لذتوں میں جی رہی ہیں. سبز چڑیوں کی پیٹ میں روحیں ہیں، اور مومنین کی روحیں پرندوں کی شکل میں ہے، جنت کے درختوں سے پھل کھاتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں بے روک ٹوک جاتی ہیں، اور جنت کے درختوں پر بسیرا کرتی ہیں. اور جو شہداء کی روحیں ہیں جو سبز چڑیوں کی شکل میں ہیں، وہ چر چک کر کے گھوم پھر کر کے آتی ہے تو عرش الہی میں جو قنادیل معلقہ ہے، جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں وہ ٹھہرتی ہیں. اس میں ایک لفظ آ گیا تھا تبیتو، کہ رات گزارتی ہیں. میں اپنے اس قول سے پھر رہا ہوں، واپس ہو رہا ہوں. تبیتو کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، مجھ کو تلاشنے سے بھی نہیں ملا، مجھ کو وہم ہو گیا. اصل میں تأوی ہے، اوا یاوی تأوی، وہ ٹھکانہ بناتی ہے. عرش الہی کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کو اپنا ٹھکانہ بناتی ہیں. جیسے چڑیا دنیا میں اپنے گھونسلوں میں لوٹتی ہیں تو گویا کہ ان کے چرنے چگنے کے بعد ان کے لوٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ عرش الہی کے نیچے کی قندیل ہے. تو لفظ طبی تو نہیں ہے، لفظ تأوی، وہ وہاں ٹھکانہ بناتی، کیونکہ جنت میں رات نہیں ہوگی اور اہل جنت کو نیند نہیں ہوگی، کیونکہ نیند ہر چند کے نیند سے آرام ملتا ہے، لیکن اس جسم کو آرام ملتا ہے جو جسم تھکا ہوا ہو. جنت میں کوئی تکان ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے وہاں نیند کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور جنت میں رات بھی نہیں ہوگی، روشن ہی روشن رہے گا، دن کے اجالے کے مانند روشنی رہے گی. تو بہرحال یہ پرندے جو اصل میں جنتی روحیں ہیں، وہ پرندوں کی شکل میں ہوں کہ ہرے پرندوں کی پیٹ میں ہوں، جنت کی لذتوں سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور جنت کے درختوں پر یا قندیلوں پر بسیرا کرتی ہیں، وہاں ٹھہرتی ہیں، اور وہی ان کا ٹھہراؤ ہے، وہ ان کا ماوا ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے ان کے. اب یہ دیکھیے، یہ جو عبارت ہے یہاں وَأَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صدیوں میں سب سے بہترین صدی، شاید جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر جب تک قائم رہے گی، تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
اور سب سے بہتر لوگ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے اور آپ پر ایمان لائے. گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر القرون کے لوگ ہیں اور دنیا میں سب سے افضل لوگ ہیں، امتیوں میں سب سے افضل ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کا مرتبہ دنیا کے تمام انسانوں میں افضل و اعلیٰ و اشرف ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، بکثرت روایت آئی ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ وہ ہیں جو ہماری زمانے کے، ہماری صدی کے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہے، تابعین ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہے، تبع تابعین. آپ نے فرمایا دوسری روایت میں، خیر امتی قرنی، میری امت کا سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو میرے زمانے میں، پھر وہ جو اس کے بعد ہے، پھر وہ جو اس کے بعد. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی انہوں نے اس میں تعریف کر دی اسی جملے کے اندر صاحب کتاب نے، کہ سب سے بہتر زمانہ وہ ہے یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ پر ایمان لائے ہوں. تو یہ صحابی کی تعریف ہوئی کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. یہ دیکھنے کے لفظ کے مقابلے میں اگر یہ کہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو عارض کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، نابینا تھے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی صحبت میں بیٹھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے، انہوں نے آپ سے حدیثیں بھی روایت کی ہے. تو دیکھنے والی بات کو ہٹا دیں، اگر یہ کہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے، الذین رأوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دیکھا ہے کو کہہ دے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، وآمنوا بہ، اور آپ پر ایمان لائے. اور ایک شرط کا اور اضافہ کر دینا چاہیے تھا کہ ومات علی ذلک، اور اسی پر اس کی موت بھی ہوئی، تو جا کر کے تعریف مکمل بہترین ہو جاتی. کیونکہ ایمان پر خاتمہ ضروری ہے صحابی کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ذکر کیا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی یہی ہے، علامہ حافظ ابن حجر نے بھی اسی تعریف کو پسند کیا ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ پر ایمان لایا ہو، ومات علی ذالک، اور اسی پر آپ کا اس شخص کا خاتمہ ہوا ہو. اب ملاقات کے اندر بڑے چھوٹے سب داخل ہیں، عورت مرد سب داخل ہے، انسان اور جنات بھی داخل ہے اس کے اندر. انسان کے ساتھ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پر مسلمان ہوئے ہیں، خواہ جن کی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبی رہی ہو یا مختصر رہی ہو، خواہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہو کہ حدیث روایت نہ کی ہو، غزوے میں شریک رہا ہو کہ نہ رہا ہو، چھوٹا صحابی جو گود میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، ابھی شعور کی منزل میں نہیں آیا، پھر بھی وہ بھی صحابی ہے. تو الحمدللہ جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، یہ شرط بتا رہی ہے کہ اگر کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان بھی لایا آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا اور حالت کفر و ارتداد میں اس کی موت ہوئی، تو وہ شرف صحابیت سے محروم رہا، وہ تو مرتد کافر ہو کے بڑھا، جہنم میں جائے گا. تو اس لیے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ ایمان پر بڑا ہو. اور ایمان کی حالت میں دیکھنے کی جو شرط لگائی گئی، اس سے وہ لوگ نکل گئے جنہوں نے حالت کفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مسلمان ہوئے، تو وہ بھی صحابی نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن حالت کفر میں دیکھا ہے. تو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا. اب اگر کوئی پوچھے کہ اگر کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا ایمان کی حالت میں ملاقات کی
مرتد ہو گیا وہ، نعوذ باللہ، لیکن پھر اللہ کی توفیق سے وہ پلٹ آیا. اب پلٹ آیا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یا انتقال کر گئے تھے. اگر اس نے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا مرتد ہو گیا، بعد میں وہ اسلام کی طرف پلٹا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت بھی ہو چکی تھی تو بھی وہ صحابی رہے گا اور اس کی فضیلت اس کو لوٹ کر ملے گی. شرف صحابیت سے وہ محروم تبھی ہوگا جبکہ اس کی موت کفر پہ ہوئی ہے. تو اگر دوبارہ لوٹا ہے اسلام کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تب تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اعتراض ہی نہیں ہے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی لوٹا ہے اور ایمان کی حالت میں اس نے پہلے آپ کو دیکھا تھا تو الحمدللہ اس کی صحابیت باقی رہے گی اور وہ صحابی ہوگا. پھر اس کے بعد درجہ ہے تابعین کا، پھر درجہ ہے تبع تابعین کا. جتنے لوگ زمانے نبوت سے دور ہوتے چلے گئے اتنے وہ خیر سے محروم ہوتے چلے گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب شر و فساد کا بڑا دور ہوگا، اس وقت اسلام پہ قائم رہنا گویا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو پکڑنا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جو کوئی صحیح اسلام پر قائم رہے گا وہ 50 لوگوں سے بہتر ہوگا تمہارے. صحابہ نے کہا ہمارے 50 سے؟ آپ نے کہا ہاں تمہارے 50 سے. تو عمل کے اعتبار سے کوئی بعد میں آنے والا شخص کسی صحابی سے افضل ہو سکتا ہے، لیکن صحابیت کا جو شرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے کا جو شرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا جو شرف ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں ایک صبح ایک شام جانے کا جو شرف ہے، وہ شرف اس صحابی کو بعد میں عمل کرنے والے کے مقابلے میں افضل بناتا ہے. کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا ان کے کانوں نے آپ کے ملفوظات کو، آپ کے اقوال کو سنے ہیں، آپ کی مجلس اختیار کی ہے، آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا ہے. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نشست و برخاست رہی ہے اور انہوں نے زمانہ نزول وحی کو دیکھا ہے، یہ فضیلت جو صحابیت کی ہے اس کا کوئی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ کہا جائے کہ امت میں سب سے افضل لوگ صحابہ کرام ہے. یہ افضلیت اپنی جگہ قائم ہے. اب صحابہ میں سب سے افضل کون ہے اس کا بیان فرما رہے ہیں. وہ افضل الصحابہ، تمام صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین، المہدیون، الخلفاء الراشدون المہدیون جو ہدایت یافتہ ہے، الہادون والمہدیون جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں اور خود بھی ہدایت کی راہ پہ رہنے والے لوگ ہیں، جو ہدایت پر ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں. خلفائے راشدین ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ ثم آپ دیکھ رہے ہیں، اسے بڑی حکمت ہے مؤلف کے یہاں. ثم ترتیب کے لیے آتا ہے. خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہے، اور خلفاء کی ترتیب بتا رہے کہ سب سے افضل، سب سے پہلے خلیفہ ہے ابو بکر، پھر دوسرے خلیفہ ہے عمر، پھر تیسرے ہیں عثمان، اور چوتھے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین. خلافت کی ترتیب یہی ہے. اگر کوئی اس ترتیب کو نہیں مانتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا فرد نہیں. اور جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک فضیلت کی ترتیب بھی یہی ہے. فضیلت کی ترتیب بھی یہی ہے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر فضیلت میں صحابہ میں حضرت عمر، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی آتے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی فضیلت کی باتیں آپس میں کرتے تھے تو ہم لوگ ابو بکر صدیق کو ایک نمبر پر رکھتے تھے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق کو رکھتے تھے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو رکھتے تھے. تو جماہیر اہل سنت نے، جماہیر صحابہ کرام نے یہی کہا. کچھ سلف صالحین نے کہا کہ فضیلت میں حضرت علی حضرت عثمان سے بہتر ہے. تو اگر یہ فضیلت کا اختلاف ہے عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان، تو اس سے آدمی اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوتا. اگرچہ افضل قول اور صحیح قول یہ ہے، اصح قول یہ ہے کہ حضرت عثمان فضیلت میں حضرت علی سے افضل ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حضرت علی کی خلافت سب سے افضل ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی بیوقوف ہے. اگر گھر میں اس کے گدھا ہو تو اس سے بھی زیادہ وہ بیوقوف ہے جو یہ بات کہتا ہو.
اب یہ خلافت کیسے ہوتی ہے؟ کئی ترتیب ہے خلافت کی جو علماء نے لکھی ہے کتابوں کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ نص سے ثابت ہو، نص ہو، قرآن حدیث میں نص ہو کہ صاحب نبی کے بعد فلانا خلیفہ ہوگا. تو ایسا کوئی نص موجود کسی صحابی کسی خلیفہ کے لیے نہیں ہے، اگرچہ واضح اشارات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر ہے، واضح اشارہ موجود ہے. جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت سونپی. اپنی زندگی میں امامت کا فریضہ کن سے دلوایا، ادا کروایا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے. اور اسی طریقے سے ایک خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ، جو آپ کے پاس آئی تھی، کہا کہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو کہا آپ نے کہا ای تھی ابا بکر کے پاس آنا. بالکل واضح اشارہ موجود ہے، لیکن آپ نے صراحتاً یہ کہیں پر نہیں فرمایا ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے. ہم شیعوں کی طرح، رافضیوں کی طرح ہم اہل سنت کے افراد جھوٹ نہیں بولتے. کہیں حضرت ابو بکر کے نام کے ساتھ کہ خلیفہ میرے بعد، خلیفہ الخلیفہ بعدی ابو بکر، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. ہاں واضح اشارہ موجود ہے. تب جب نص نہیں ہے اسلام میں کسی خلیفہ کے تعلق سے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ارباب حل و عقد، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ بیٹھے اور وہ خلیفہ کو چن لے. یہ بہتر اچھی بات ہے. شورا، مجلس شورا قائم کرے اور شورا کے افراد چن لے. سڑک پر چلنے والے، ٹھیلا کھینچنے والے، رکشہ کھینچنے والے، جھگی جھوپڑی میں رہنے والے بے وقوف قسم کے لوگوں کو، دہماؤ الناس کو شورا میں نہیں لینا چاہیے. یہ جمہوری نظام ہے، یہ جمہوریت ہے. اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، اسلام میں شورائیت ہے. اور شورا میں وہی لوگ ہوں گے جو عقل مند، پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں، جو رائے اور مشورہ دے سکتے ہیں. چن چن کر کے پڑھے لکھے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو، دین پسند لوگوں کو ایک شورا، ایک کمیٹی ترتیب دیجئے. ہر کام کے لیے مسجد میں ذمہ داروں کو چننا ہے تو اس کے لیے اچھے اچھے افراد کی ایک کمیٹی 20 25 30 آدمی کے اوپر مشتمل رکھیے کمیٹی شورا، اور وہ شورا کی کمیٹی ذمہ داروں کو چنے. اسی طریقہ سے مدرسے کی نظامت سونپنی ہے، قوم کا ادارہ ہے، چلیے شورا بیٹھ کر کے اس کا انتخاب کر لے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپسی مشورے کے اندر بھلائی ہوتی. کسی ایک آدمی کو یہ ول پاور نہیں ملنا چاہیے، مجلس شورا ہونی چاہیے. اور شورا پڑھے لکھے ارباب حل و عقد، حل و عقد بنے عقل مند لوگ، معاملہ سمجھ لوگ، جو معاملہ، جن کو اللہ نے معاملہ فہمی کی صلاحیت سے نوازا ہے، اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے. یہ تو ووٹنگ جو ہے نا، یہ تو جمہوری نظام ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، پیسا پھینکی اور ووٹ لے لیجیے. ناکارے سب آ رہے ہیں اور جو کام کے لوگ ہیں ان کو ووٹ نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ پیسے اتنے دے نہیں سکتے. سمجھا نا؟ تو جمہوریت اسلامی نظام نہیں ہے، یہ تو مغربی نظام ہے. یہاں آدمیوں کو نہیں پرکھا جاتا ہے، سڑوں کو گنا جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے ووٹرز ہیں. ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ووٹ کیا ہوتا ہے، ووٹ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور کیسے لوگوں کو ہم کو چننا چاہیے، اور کون لوگ ملک کے لیے وفادار ہوں گے، مفید ہوں گے. سمجھا نا؟ تو نظام شورا ایک متعین کیا جائے، اور اسی نظام شورا کے ذریعے ارباب حل و عقد ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا. تو ایک تو شکل یہ ہوتی ہے کہ مجلس شورا کے ذریعے انتخاب ہو جائے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ خلیفہ اپنے بعد کسی دوسرے کو نامزد کر دے، نومنیٹ کرے. اور یہ بھی ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو نومنیٹ کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے حضرت عمر فاروق. اور ماشاءاللہ پوری ملت اسلامیہ نے اس کو بلا چنو چرا قبول کیا، تمام صحابہ اور تابعین نے اس کو قبول کیا. سمجھا؟ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کا زمانہ آیا، جو اللہ نے ان کو درجہ شہادت نصیب فرمائی، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ بھی نامزد کر دیجئے اپنے بعد کے خلیفہ کو. تو انہوں نے کہا کہ میں نامزد تو نہیں کرتا، اگر نامزد کرتا ہوں تو میرے لیے سنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجود ہے، اور اگر نامزد نہیں کرتا ہوں تو میرے لیے سنت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد نہیں کیا ہے. میں ایسا کرتا ہوں کہ 6 آدمی پر مشتمل ایک مجلس شورا متعین کر دیتا ہوں. 6 آدمی پر، اگر 2 آدمی کینڈیڈیٹ ہو اور دونوں کو 2 ووٹ ملے
اور معاملہ برابر سرابر ہو جائے، فیصلہ نہیں ہو رہا ہو، تب بیلنسی ووٹ ہمارے بیٹے عبداللہ بن عمر کا لے لینا، 7واں آدمی وہ ہوگا۔ الحمدللہ اس کی نوبت نہیں آئی، حضرت عبداللہ بن عمر کی نوبت ہی نہیں آئی، اور حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں اسٹینڈ کیے رہے امیدوار کی حیثیت سے۔ دو آدمی نے دو آدمی کو اپنا ووٹ دے دیا، تو دو کینڈیڈیٹ اور دو نے دو کو وکیل بنا دیا، میرے وکیل تم، اس نے کہا میرے وکیل تم، اب دو بچ گئے، دو میں ایک نے ایک کو وکیل بنا دیا، کہا چلو تم ہی ہمارے وکیل۔ اب یہ فیصلہ صرف ایک آدمی پر آیا، اور اس ایک آدمی نے الحمدللہ دونوں کو الگ الگ سمجھایا، اور اس کے بعد مجلس میں جب آئے تو انہوں نے کہا عثمان اپنا ہاتھ نکالو۔ حضرت عثمان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے بیعت کر دی، پھر 6 نے بیعت کر دی۔ اور اسی طریقہ سے حضرت علی کو اہل مدینہ نے خلیفہ بنایا، وہ بھی خلیفہ راشد۔ تو اسلام میں خلیفہ منتخب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مجلس شورا ہو یا آپ جمبو جیٹ مجلس شورا بنائیے یا کم لوگوں کی بنائیے، جیسے چاہیے کیجیے، لیکن وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ خلافت کی ترتیب یہی ہے۔ صحابہ کرام امت میں سب سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث بڑی خوبصورت یاد آئی، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ تم میں کا کوئی، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، تم میں کا کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ہمارے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد، 10 چھٹاک یا 5 چھٹاک غلہ یا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہ اس کا احد پہاڑ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی جب حضرت عبد الرحمن بن عوف جو قدیم الاسلام صحابی تھے، اور خالد بن ولید جو حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کے درمیان کچھ تو میں ہو گئی، اور خالد بن ولید نے کچھ برا بھلا کہہ دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، جس کی شکایت لے کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ تو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کو، سیف اللہ کو، سپہ سالار اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں کا کوئی، یعنی تم جیسے لوگ جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہو، وہ صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کی برتری اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ کہا فتح سے پہلے یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے والے مسلمان اور صلح حدیبیہ کے بعد والے مسلمان صحابہ کرام، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن جو ان کا مقام ہے صلح حدیبیہ سے پہلے والوں کا، ان کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا ساتھ اس وقت دیا جب اسلام کمزور تھا۔ اسلام کو ایک ایک مٹھی غلے کی ضرورت تھی، ایک ایک روپے کی ضرورت تھی۔ اب تو ماشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان غالب ہو گئے، اب کافر طاقتیں لرزہ براندام تھی، مسلمانوں سے خوف کھاتی تھی۔ تو غلبہ اسلام کے بعد آپ مسلمان ہو رہے ہیں، تو ہر چند کے آپ صحابی ہیں، بڑا شرف ہے آپ کا، لیکن غلبہ اسلام سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے اور جنہوں نے بہت تکلیفیں جھیلی، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة، وہ لوگ بڑے عظیم درجے والے ہیں اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے مقابلے میں جو فتح صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ صلح حدیبیہ کو فتح اس لیے کہا کہ خود قرآن نے کہا ہے نا سورہ فتح میں، انا فتحنا لک فتح مبین، صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین بتایا۔ لا الہ۔ تو جب خالد بن ولید جیسا سپہ سالار، سیف اللہ،
صحابی صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہونے والا اگر احد پہاڑ سونا خرچ کر دے تو عبد الرحمن بن عوف کے 1 مد اور آدھے مد 10 چھٹاک یا 12 چھٹاک اور 6 چھٹاک کنوا سمجھتے نا، ہاں 100 گرام 150 گرام 200 گرام جو انہوں نے دیا ہوگا، وہ 200 گرام اور 150 گرام جو کی قیمت بھی تمہارے احد پہاڑ سے ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جو صحابی نہیں ہے، غیر صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، بعد کے لوگ ہیں، ان کی کیا نسبت، ان کا کیا مرتبہ صحابہ کرام کے مرتبہ کے مقابلے میں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان کا۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر اچھے طریقے سے کیا جائے، صحابہ کرام سے محبت کی جائے، صحابہ کرام کا جب بھی نام لے تو اچھے سے نام لے، ان کا تذکرہ عمدہ طریقہ سے کرے، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگائے، اللہ ان سے راضی ہو، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ والے صحابہ کو اللہ فرمانا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ قرآن مجید ناطق ہے، پڑھیے گا، والسابقون الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ سمجھا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور اسی طریقے سے سورہ حشر کی آیات پڑھیے، فقراء مہاجرین جنہوں نے گھر بار لٹایا ان کی فضیلت، وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دیا ان کی فضیلت، اور وہ مسلمان جو بعد میں آئے جنہوں نے کہا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ 7، 8، 9 نمبر کی آیت پڑھیے آپ قرآن مجید کے اندر، سورہ حشر کے اندر دیکھیے صحابہ کی فضیلت، اللہ اکبر۔ تو آیات بھی متعدد ہے، اور فضائل صحابہ کے نام سے امام بخاری نے اور دوسرے محدثین نے باب قائم کیا ہے، بہت سی روایتیں آئی ہیں، عمومی فضیلت کی حدیثیں بھی آئی ہیں اور پھر نام کے ساتھ خصوصی فضیلتوں کی بھی حدیثیں آئی ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کا ذکر اچھا سے ہونا چاہیے، ان کا تذکرہ نام عمدگی کے ساتھ لو، اور ان کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں ان سے اپنی زبان و قلم کو روکو، اللہ کا شکر بناؤ کہ ان کے جھگڑوں کے درمیان تم نہیں تھے، اللہ نے تمہارے وجود کو بچایا، تو تم اپنی زبان اور اپنے قلم کو بھی بچاؤ۔ بعض لوگ آئے انہوں نے بے لاگ تبصرہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بے لاگ تبصرہ کیا، کچھ لوگ ہیں جو حضرت عائشہ پر بے لاگ تبصرہ کر رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بے لاگ تبصرہ کر رہے ہیں۔ یہ سب صحابہ ہیں جن کی گرد کو بھی ہم نہیں پا سکتے، جن کی قدموں کی دھول بھی ہم نہیں ہیں، اور وہ سب جنگیں ان کے درمیان اجتہادی تھی۔ تو جو حق پر تھا وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوا، اور اگر ایک ناحق پر تھا تو بھی وہ ایک اہل اجر کا مستحق ہے کیونکہ وہ مجتہد ہے۔ تو آزادی یہ فکر کے نام پر یہ نہیں کہ آپ صحابہ کو کٹکھڑے میں کھڑا کرتے اور مجرم گردانے اور جو چاہے کہے۔ اللہ نے ان کی تعدیل فرمائی ہے، تمام صحابہ عدول ہیں، کسی ایک صحابی نے کبھی زندگی میں ایک حدیث جھوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی جسارت نہیں کی، کبھی کسی ایک صحابی نے کبھی کسی معاملے میں، روایت میں ہو کہ خبر میں ہو کہ گواہی میں ہو، جھوٹ کا استعمال نہیں کیا جان بوجھ کر۔ وہ عادل ہے، وہ ثقہ ہے، امین ہے، حدیث کے روات جتنے آتے ہیں ہر ایک کی تحقیق کی جاتی ہے کہ ثقہ ہے کہ غیر ثقہ ہے، لیکن جب حدیث پہنچتی ہے صحابی پر اور تابعی یہ کہتا ہے کہ میں روایت کرتا ہوں اس شخص سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور صحابی کا نام نہیں لیتا ہے تو بھی وہ حدیث 100% صحیح ہوتی، کیونکہ صحابی کی عدالت اور ثقاہت کو جانچنا نہیں ہے، وہ تو جانچی ہوئی، وہ آلریڈی عادل ہے، اللہ نے ان کو عادل کہا ہے۔ جبکہ کوئی بھی سند کے اندر ایک راوی نہیں ہے صحابی کے علاوہ، غیر صحابی نہیں ہے کوئی، مگر اس کی تحقیق کی جائے گی کہ وہ راوی ثقہ ہے کہ غیر ثقہ ہے۔
لیکن صحابی کی ثقافت کو جانچنے کی ہوتی ہے، وہ سب کے سب ثقات عدول ہے، وہ سب کے سب ثقات اور عدول ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے علماء نے کہا کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے، مرتد ہے، مردود ہے، مرتد ہے۔ قوم موسیٰ سے پوچھئے، یہودیوں سے پوچھئے کہ تمہارے سب سے اچھے لوگ کون تھے، تمہاری امت کے سب سے اچھے لوگ کون تھے، تو کہیں گے اصحاب موسیٰ، جو موسیٰ کے ساتھی تھے۔ اور عیسائیوں سے پوچھئے، نصارہ سے پوچھئے کہ تمہاری امت کے سب سے افضل لوگ کون تھے، تو کہیں گے ہمارے حضرت عیسیٰ کے حواری جو لوگ تھے، جو ان کے ساتھی لوگ تھے، وہ افضل ہیں۔ اور دل دماغ اور کھوپڑی، الٹی کھوپڑی والے شیعہ روافض جھٹوں سے پوچھئے کہ تمہاری امت کے سب سے بڑے لوگ کون تھے، تو وہ کہیں گے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اس میں سے کچھ کو چھانٹیں گے، گنتی کے کچھ لوگوں کو چھانٹیں گے، اور قسم اللہ کی جس کو وہ چھانٹتے ہیں اور جس کو مجرم قرار دے کر گالی دیتے ہیں، وہ ان مستثنا لوگوں سے بدر جہاں افضل ہے۔ آپ حضرت ابوذر کو چھانٹ رہے ہیں، حضرت عمار کو چھانٹ رہے ہیں، حضرت حذیفہ کو چھانٹ رہے ہیں، ایسے کچھ لوگوں کو چھانٹ رہے ہیں، کہاں ابو بکر کہاں عمر؟ یہ صحابہ ہو کر کے بھی ابو بکر کی گردِ راہ نہیں ہو سکتے، حضرت عمر کے مقام کو نہیں پا سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جن کو انہوں نے چھانٹا ہے کہ نہیں یہ لوگ اچھے تھے، اور جن کو انہوں نے گالیاں دی ہیں، وہ کافر کہا ہے، برا بھلا کہا ہے، وہ مستثنا لوگوں سے جن کو انہوں نے چھانٹا ہے، بدر جہاں افضل ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ یذکر احد من صحابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا باحسن ذکر، نبی کے صحابہ کا ذکر عمدہ طریقے سے کرو، اور ان کے درمیان جو جھگڑے پیدا ہوئے، اختلاف پیدا ہوئے، اس میں لب کشائی کرنے سے، زبان درازی کرنے سے باز رہو، کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے۔ اس طرح کی جو لوگ جسارت کر رہے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا خوارج ہو، یا شیعہ اور خوارج کے پروردہ ہو جن کو پیسہ ملتا ہے، اپنے کو اہل سنت کا مولوی کہتے ہیں اور قلم خوب چلا رہے ہیں اور زبان درازی کر رہے ہیں صحابہ کی شان میں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ ان لوگوں ناقبت اندیشوں کو توبہ استغفار کرنی چاہیے سچی، اور اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ان کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے کہ اپنی زبان کو روکو، اپنے قلم کو روکو، کیونکہ وہ سب اجتہادی جنگ تھی۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں کہتے ہم کہ صحابہ کرام اتنی فضیلت کے باوجود بھی معصوم عن الخطا تھے، ان میں سے بعض سے بڑا گناہ بھی ہوا، بعض سے چھوٹے گناہ بھی ہوئے۔ صحابہ کرام عدول ہیں، ثقہ ہیں، افضل امت ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے امتیوں میں، کیونکہ یہ امت خیر امت ہے، تمام امتوں سے بہتر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا، لیکن الحمدللہ ان کی اسلام کی طرف سبقت، ان کی فضیلت، ان کا غزوہ، ان کا جہاد، ان کی ہجرت، ان کی نبی کے ساتھ نصرت اور مدد، یہ سب اتنی نیکیاں ہیں کہ اس میں وہ گناہ دھل گئے ہوں گے۔ نہیں تو یہ بھی ہم آپ گناہ سے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نے اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ نہ کی ہوگی، یقیناً اللہ ان کی توبہ کو زیادہ قبول کرے گا۔ اور اگر بغیر توبہ کے مرے ہوں گے تو سب سے زیادہ شفاعت کے محتاج کون ہوں گے؟ سب سے زیادہ شفاعت کے حقدار کون ہوں گے امت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہوں گے؟ وہی صحابہ کرام ہوں گے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، تو اس لیے اگر کچھ غلطی ہوئی ہے، کسی سے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ سرزد ہوا ہے، تو ہم کو اس کی اچھی توجیہ کرنی چاہیے، اور اچھی رائے اختیار کرنی چاہیے کہ انہوں نے، اللہ رب العالمین نے ان کی سبقت اور ان کی نیکیوں کو دیکھ کر معاف کر دیا ہوگا، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی ہوگی، اللہ رب العالمین ان کے حق میں نبی کی شفاعت قبول فرمائے گا، کیونکہ بہرحال تمام کے تمام صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سب جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صلح حدیبیہ سے پہلے کے لوگ اور صلح حدیبیہ کے بعد والے، وہ سب کے سب اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، مغالطے میں ڈالیں گے آپ کو، کہ صحابہ کرام کے زمانے میں مدینے میں منافقین بھی تو تھے،
کہیے گا ہرگز کوئی منافق کوئی صحابی نہیں ہے، منافق پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوتا، اور منافقین بہت نہیں تھے، وہ تھوڑے تھے، آخر میں تو کافی ایکسپوز ہو گئے۔ وہ سورہ توبہ کے نزول کے بعد غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے کافی ایکسپوز ہو گئے۔ جی دیکھیں نا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو جماعت سے پیچھے رہتا ہے سمجھ لو کہ وہ معلوم النفاق ہے، منافق ہے، وہ کوئی عذر نہیں ہے، نفاق نہیں آتا ہے جماعت میں، سمجھو کہ منافق۔ تو اس طریقہ سے منافق چھپے چھپے پھرتے تھے، بہت تھوڑے تھے، معدود چند تھے جن کو لوگ جانتے تھے۔ ارے بھائی ایک دم نیچر ہے، آپ کے درمیان کوئی آدمی ہے اور دل میں مان لیجئے کہ اہل حدیثیت کے خلاف نفرت رکھتا ہے، لیکن بظاہر بنا ہوا ہے اہل حدیث، کتنا دن تک چھپے گا وہ؟ 2 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، کبھی نہ کبھی اس کے اندر کا انسان باہر آ ہی جائے گا۔ کبھی نہ کبھی کسی جملے پر، کسی موڑ پر دیکھیے گا کہ اہل حدیث کے عقیدے اور نظریے پر وہ ضرب لگائے گا، پکڑا جائے گا کہ اوہو دیکھو یہ آدمی اندر سے اہل حدیث سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے، ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، منہج صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اب ایکسپوز ہو گئے کہ منہج صحابہ سے ہٹ کر کے آپ کا خود کا منہج ہے، خوارج کا منہج ہے، ایکسپوز ہو گئے لوگ۔ تو آپ کے درمیان اگر کوئی منافق ہے، کوئی مشرک ہے، کتنا دن اپنے آپ کو چھپائے گا؟ کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا وہ۔ اور مدینے کی 10 سالہ زندگی میں منافقین کی شناخت نہیں ہو سکی، تو اس لیے اگر کوئی یہ مغالطے دے کہ صحابہ کے درمیان تو منافقین بھی رہ گئے، کہے گا ہرگز کوئی ایک آدمی منافق صحابی میں شمار نہیں کیا گیا، وہ سب کو آنکھوں کے سامنے نظر آتے تھے کہ کون منافق ہے، کون نماز میں آتا ہے، کون نہیں آتا ہے، کون اسلام کے تئیں اچھا نظریہ رکھتا ہے، کون برا نظریہ رکھتا ہے، کون اسلام کی فتح چاہتا ہے، کون اسلام اور مسلمانوں کی شکست چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب مغالطات ہے، اس میں نہیں پڑنا۔ تو تمام کے تمام صحابہ عدول ہے، ثقہ ہے، اللہ نے ان کو عدول بتایا ہے، ان کو جنتی بتایا ہے، اس لیے ان کے ناموں کو اچھی طرح لیجیے۔ خواہ وہ جو جنگ میں مبتلا ہوئے، فتنے میں پڑے، یا جو فتنے سے بچے رہے، حضرت علی اور معاویہ کی جنگ کا حصہ بنے یا نہیں بنے، وہ سب کے سب اچھے ہیں، ان سے اپنی زبان روکیے، اور اگر ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے احسن مخرج، بہتر راستہ اس کے لیے تلاشیے، اور اس کے متعلق اچھا نظریہ رکھیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔